سیرت پاک پارٹ نمبر 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بے حد نفع حاصل کیا، جس سے حضرت خدیجہ کی تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال فروخت کیا اور بہت سا خریدا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا تھا، اس لیے آپ زبردست منافع لے کر قافلے کے ساتھ مکے کو روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے قافلہ مر زہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکے اور اسفان کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکے پہنچ جائیں اور خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائیں جو آپ کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہو گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اس وقت خدیجہ طاہرہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس کچھ دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑائے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ نے تعجب سے منظر دیکھا اور فوراً دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی اس سوار کی شان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ طاہرہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مل کر سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ سب بتایا۔ یہ نفع اس سے 2 گنا تھا جو حضرت خدیجہ کو ہمیشہ حاصل ہوتا تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں بے حد خوشی ہوئی اور ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر جب میسرہ مکے پہنچے تو انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کو آپ کی وہ ساری باتیں بتلائیں جو اس سفر میں دیکھی تھی، کہ کس طرح آپ پر بادل سایہ کیے رہتا تھا، اور یہ کہ نستور راہب نے آپ کو دیکھ کر کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ یہ باتیں سن کر خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معاوضہ دینا طے کیا تھا اس سے بھی 2 گنا دیا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا سوچتی انہیں حیرت بھی ہوتی اور ان کے دل میں آپ کی محبت اور عزت بھی بڑھتی چلی جاتی۔ آخر وہ ایک دن ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے خود دیکھی تھی اور میسرہ سے سنی تھی۔ ورقہ یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور وہ یہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کے شوہر بن جائیں۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑھی کہ حضرت خدیجہ نے ایک روز ایک عورت نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دے۔ نفیسہ اس خدمت پر تیار ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، محمد، آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ نفیسہ نے کہا، اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن و جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ سے کیسے شادی کر لیں گی؟ حضرت خدیجہ اپنے حسن و جمال اور مال و دولت اور پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہے تو کیسے راضی ہوں گی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی اور ان کو ساری باتیں بتا دیں کہ محمد راضی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے میں محمد کے بجائے امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں یا شراب کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان چیزوں سے نفرت فرماتے تھے۔ مکے میں اس وقت طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں مگر آپ ان سب سے دور اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھوٹا بڑا اور امیر اور غریب آپ کی عزت کرتا تھا۔
ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بھی ایک انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بیڑو لمبا اور نہ چھوٹا بڑا سر، اور گہرے سیاہ رنگ کے بال، کماندار بالوں سے بھرے ہوئے ابرو اور کھلی ہوئی پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں جن میں کناروں پر ہلکی سی سرخی کی جھلک تھی، جس کی وجہ سے آنکھوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سیاہ اور لمبی لمبی پلکیں ابھری ہوئی اور ستواں ناک، خوبصورت اور برابر سفید دانت جن کے درمیان ہلکی سی چھید تھی، گھنی اور خوبصورت داڑھی، اونچی گردن، چوڑا سینہ، چوڑے ہاتھ اور ہتھیلیاں، بھری بھری ہتھیلیاں اور تلوے، اور کھلتا ہوا گندمی رنگ۔ آپ تیز اور جمے ہوئے قدموں سے اس طرح چلتے تھے کہ جسم مبارک آگے کو جھکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی نرمی رہتی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد اور جھوٹی تعریف سے ہمیشہ دور رہتے، صرف سچی بات زبان پر لاتے، مگر آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور محبت ہوتی تھی کہ ملنے والا ایک دفعہ کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سچائی اور بزرگی کی ایک ایسی عظمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے سرکشوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز میں ایسا وقار اور ایسی سنجیدگی ہوتی تھی کہ ملنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی قائل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی ہو گئی۔ یہی خدیجہ طاہرہ تھی جن سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور امیروں نے شادی کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، مگر اب وہی خدیجہ طاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود اپنا رشتہ بھجوا رہی تھی۔ جب رشتے کی بات پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور قریش کی یہ طاہرہ قریش کے امین سے بیاہی گئی۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے، مگر اب آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کا بڑا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور سکون پسند تھا، ایسی جگہ جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو۔ حضرت خدیجہ اپنی طاقت بھر ان باتوں کا پورا خیال رکھتی اور اس کوشش میں رہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اور روپیہ پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اپنی محنت کے ان کے مال پر نہ کبھی نظر رکھی اور نہ اسے استعمال کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اب تک تمام کاروبار کا انتظام حضرت خدیجہ کرتی تھیں۔ شادی کے بعد یہ انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملات کیے کہ حضرت خدیجہ کا نفع بہت سے بھی کہیں زیادہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے، ان کے حقوق کا پورا خیال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائیوں میں جا کر بیٹھنا اور وہاں سکون کے ساتھ سوچ وچار اور غور و فکر کرنا پسند تھا، مگر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آ کر بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے تجارت کا انتظام فرماتے اور ان معاملوں میں ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خاص بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی عرب بیت اللہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کعبے کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو اب ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں بہت زیادہ خراب اور کمزور ہو گئی تھی۔ پھر اسی زمانے میں مکے میں ایک سیلاب آیا۔ بیت اللہ شریف چونکہ نیچائی میں تھا، اس لیے پہاڑوں پر سے بارش کا سارا پانی آ کر کعبے میں جمع ہو گیا۔ اس سے دیواریں اور بھی زیادہ کمزور اور خراب ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے گرنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس سے مکے والوں کو سخت فکر ہوئی اور انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کعبے کی نئی تعمیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ نئی تعمیر میں ایک تو دیواریں اب سے زیادہ اونچی بنائیں اور دوسرے کعبے پر چھت ڈالیں اور اندر جانے کا دروازہ اتنا اونچا کر دیں کہ بغیر سیڑھی کے کوئی اندر نہ جا سکے۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ کعبے کی دیواریں گرا کر نئی دیواریں اٹھائی جائیں۔ کعبے کی تعمیر کا کام بہت زیادہ عزت اور خوش نصیبی کی بات تھی اور ہر شخص اس میں شریک ہونا چاہتا تھا۔
اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ کعبے کی چاروں دیواروں کا کام سب خاندان میں بانٹ دیا جائے۔ کچھ خاندانوں نے دائیں طرف کی دیواریں اپنے لیے طے کر لی تھی تو کچھ نے بائیں طرف کی۔ اسی طرح کچھ خاندانوں کے حصے میں سامنے کی دیواریں آئیں اور کچھ کے حصے میں پشت کی دیوار۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے پہلے اینٹیں پتھر لانے کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبے کی تعمیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر ڈھو کر لائے۔ اس تعمیر میں عمارتی لکڑی وغیرہ کی بھی ضرورت تھی تاکہ کعبے کی تعمیر خوب مضبوط اور عمدہ ہو، مگر ان کے سامنے یہ مشکل تھی کہ یہ سامان کہاں سے آئے۔ ابھی وہ اس الجھن میں تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ جدے کے ساحل پر ایک جہاز آ نکلا ہے جس پر عمارتی لکڑی لدی ہوئی ہے۔ ولید ابن مغیرہ ایک قریشی سردار تھا۔ وہ یہ سن کر سیدھا جدے پہنچا اور جہاز والے سے ملا۔ اس شخص کا نام باقوم تھا۔ یہ خود بہت اچھا معمار یعنی راج بھی تھا۔ مغیرہ نے باقوم سے بات کر کے اس سے لکڑی بھی لے لی اور اسے اس پر بھی تیار کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ مکے جا کر تعمیر کے کام میں ان کی مدد کرے۔ اس طرح مکے والوں کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ جب یہ سارے کام پورے ہو گئے تو اب کعبے کی پرانی دیواریں گرانے کا نمبر آیا، مگر اب کسی کو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیواریں توڑنے میں پہل کرے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آخر پھر ولید ابن مغیرہ آگے آیا اور اس نے کہا، یہ دیواریں گرا کر تم اس کی مرمت کرنا چاہتے ہو یا اسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تو اس کی مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ مغیرہ کہنے لگا کہ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ مگر لوگوں کو پھر بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ پوچھنے لگے، پھر اب کون کعبے پر چڑھ کر اسے ڈھانا شروع کرے گا؟ مغیرہ نے کہا، میں چڑھوں گا اور ڈھانے میں پہل کروں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال اٹھائی اور وہ کعبے پر چڑھ گیا۔ ڈھانے کا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے خدا سے دعا کی، یا اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہم بھلائی کی نیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑ ڈالا۔ دوسرے لوگوں کو اب بھی اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے کام شروع نہیں کیا، بلکہ وہ کہنے لگے، ہم رات بھر انتظار کریں گے۔ اگر دیوار ڈھانے کے بدلے مغیرہ پر خدا تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا تو ہم یہ تعمیر نہیں کریں گے بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھیں گے کہ خدا ناراض نہیں ہوا، پھر ہم بھی دیواریں ڈھا دیں گے۔ اسی طرح اس دن بھی کام بند ہو گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آخر رات گزر گئی۔ صبح کو دیکھا تو مغیرہ بالکل اچھا بھلا موجود ہے۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس ارادے سے ناخوش نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبے کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد آ گئی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تھی۔ یہاں سے اب نئی دیواریں اٹھانی شروع کی۔ اس کام میں باقوم اور ایک قبطی بڑھئی بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ آخر کچھ دنوں میں دیواریں کافی اونچی اٹھ گئی اور اب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا وقت آ گیا۔ اس پر پھر مکے والوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت بڑی سعادت اور عزت تھی۔ اس لیے ہر شخص یہی کہتا تھا کہ یہ عزت میں حاصل کروں گا۔ سب کام بند ہو گئے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبد الدار اور بنی عادی نے اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان دنوں خاندانوں نے مل کر عہد کیا کہ جو خاندان بھی حجر اسود لگانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ بنی عبد الدار ایک برتن میں خون بھر کر لائے اور اس میں دونوں خاندانوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں اور حلف لیے کہ جو بھی آئے گا ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو آخر ایک شخص بنو امیہ ابن مغیرہ کھڑا ہوا۔ یہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا آدمی تھا اور سب لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس نے حرم میں کھڑے ہو کر کہا، قریش کے لوگوں، تم آپس میں مت لڑو، بلکہ یہ کرو کہ جو شخص بھی اب باب صفا سے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کراؤ، جو کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے اسے سب قبول کر لو۔ سب لوگوں کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وہ اس پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے باب صفا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور پکارنے لگے، امین امین، ہم ان کے فیصلے سے خوش ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو سب نے آپ کو معاملہ سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے غور سے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑا لے کر آؤ۔ فوراً کچھ لوگ ایک چادر لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ہر قبیلے کا سردار آ کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور پھر وہ سب مل کر اسے اٹھائیں۔ فوراً سب قبیلوں کے لوگ آگے بڑھے اور چادر اٹھا کر اسے اس جگہ لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ رکھ دیا جہاں اسے لگانا تھا۔ سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہوئے اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اطمینان سے کام شروع کر دیا اور دیواریں اٹھانے میں لگ گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے مکے کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور انصاف سارے مکے میں اتنا مشہور تھا کہ جس شخص کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اسے چکانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیتے تھے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سب لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ امین کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کر سکتے۔